अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की जो मुतालिका ज़रूरी चीज़ें हैं उनके हवाले से हमारा हफ्तावार दर्स तरबियती नशिस्त आपके इस मदरसा फैज़ान अहले बैत में जारी व सारी है। इसी सिलसिला की कड़ी आज की ये वाली नशिस्त भी है। अल्लाह ताला इस आज की नशिस्त को और पिछली भी जितनी तरबियती नशिस्तें हुई हैं सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नमाज की शराइत, उनके दलाइल, नमाज के फ़राइज़, उनके दलाइल, ये हम पढ़ रहे थे, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर मसला छिड़ गया था क़िराअत खल्फ़ल इमाम का कि इमाम के पीछे मुक्तदी सूरत फ़ातिहा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। वहाबी कहते हैं पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। हम कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी और अल्लाह के कुरान ने भी इमाम के पीछे क़िराअत से मना फरमा दिया है। लिहाजा इमाम के पीछे मुक्तदी ना सूरत फ़ातिहा की क़िराअत करेगा ना अगली सूरत की क़िराअत करेगा, खामोशी से तवज्जो से सुनेगा। इस पर हमारे दलाइल जो हैं वो भी बयान हो चुके। वहाबियों की जो दलीलें हैं उनमें से गालिबन 4 उनकी दलीलें, उन पर हमने गुफ्तगू की। पहली बात तो ये कि उनकी दलीलें दावा के मुताबिक नहीं, दावा कुछ है दलीलें कुछ हैं। अगर कोई दलील उनकी दावे के मुताबिक है तो वो दलील सही नहीं है, वो क्या है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, कच्ची बात है। तो कच्ची बात से दलील नहीं ली जा सकती। और एक खुशखबरी और ख़ुशी वाली बात ये है कि हमारे इस मदरसे में आज जिस बच्चे के कुरान पाक के हिफ्ज़ की तकमील का दिन है, क्या नाम है जी उसका, अब्दुर्रहमान, उस बच्चे का कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला उसको हमेशा कुरान से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुशी की बात एक तो ये कि उसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया और दूसरी ये कि उसने इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी, इस हवाले से छोटा सा एक मुनादरा भी किया है। उसका कोई रिश्तेदार है, मामू, हाँ जी, खालू, उससे बहस छिड़ी क्योंकि हमने उनको दलाइल लिखवा दिए थे। हदीसें, कुरान की आयतें लिखी पढ़ी मौजूद हैं और याद भी करवाई हमने ज़ुबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, बच्चे ने सुना, सीखा और समझा। तो उसने पहले नंबर पर अपने खालू को सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन का सबक याद करवाया। है बच्चा ही, तो बच्चा ही है ना जिसका आज हिफ्ज़ मुकम्मल हो रहा है। तो फिर वो अपने मौलवी के पास चला गया, वहाबी मौलवी से बात करवाई। तो हमारे हिफ्ज़ के बच्चे ने उस मौलवी वहाबी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो कहते जी मैं कच्चा मौलवी हूँ, थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मैं किसी और फ़नकार से तुम्हारी बात कराऊँगा। मैं कहता हूँ जिस मर्ज़ी फ़नकार से बात करा लो, हमारे पास सबसे बड़ा शाहकार अल्लाह का कुरान, मुस्तफ़ा का फरमान मौजूद है। जिस फ़नकार को लाओगे हर एक को घुटने टेकने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास इस मसले में भी वो दलाइल हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब बोलिए नहीं है। तो अल्लाह का करम हुआ, छोटे से बच्चे ने अपने खालू वहाबी को भी चुप करा लिया और वहाबियों के मौलवी को भी नथ डाल दी। तो बच्चों आपने भी ना दीन इस्लाम का मुजाहिद बनना है। शिया आ जाए, वहाबी आ जाए, देवबंदी आ जाए, ईसाई आ जाए, यहूदी आ जाए, मरज़ाई आ जाए, सिखो आ जाए। सिखो
کوئی آ جائے، کیسی بلا آ جائے، کیسا مرضی منہ پھاڑ کے گلا پھاڑ کے آ جائے، آپ نے اسلام کا اتنا مضبوط مجاہد بننا ہے، ہر بے ایمان کا منہ توڑنا، اس کے اعتراض کو سمجھنا، اس کا جواب دینا آپ کو آتا ہو۔ بنیں گے؟ بولیے بنیں گے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ حفظ کر رہے ہیں، حفظ کرنا ہے، حفظ کے بعد آپ نے عالم کورس کرنا ہے، پھر روایتی عالم نہیں محنتی عالم بننا ہے، کتابیں پڑھنے والا، کتابیں خریدنے والا، کتابوں سے دوستی رکھنے والا، علم میں دلچسپی رکھنے والا، جستجو رکھنے والا، اور یہ تڑپ رکھنے والا عالم بننا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو کیسے بچ کے جائے گا۔ حضور کے صحابہ پر اگر کوئی انگلی اٹھائے ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے بچ کے جائے گا۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی زبان کھول لے تو صحیح، اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر اس کو نہ یاد دلائیں، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلائیں تو ہمیں سنی بچہ کون کہے گا؟ تو آپ نے اس طرح کا مجاہد بننا ہے۔ بنیں گے یا نیرا روٹی کھانے والا مولوی بنیں گے؟ بولیں مجاہد بننا ہے نا اسلام کا؟ بولیں نبی کریم علیہ السلام کے دین کا سپاہی بننا ہے؟ کون کون بنے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ حضور کے دین کا کیا بننا ہے؟ سپاہی بننا ہے۔ اگر کوئی حضور کی شان پر انگلی اٹھائے، اعتراض کرے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کے بارے میں اعتراض اٹھائے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے سچے سچے مذہب عقیدہ اہل سنت پر اگر کوئی اعتراض اٹھائے تو جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ کہے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس بچے عبد الرحمن کی طرح محنت کریں گے؟ بولیں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آ کر بحث کرے گا تو چپ ہو جائیں گے یا چپ کرا دیں گے؟ بولیں چپ ہونے والا بننا ہے یا چپ کرانے والا؟ منہ لٹکانے والا بننا ہے یا منہ لٹکا دینے والا بننا ہے؟ بولیں یہ نہ ہو بھابی آپ سے سوال کرے، نبی پاک علیہ السلام کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو تو اتنا علم ہے ہی نہیں، آپ خود ہی کھرکنے لگ جائیں۔ استاد نہ کوئی گال تک کی تہائی میں کوئی یاد کہنی ہے، پھر کوئی مزہ آیا؟ بولیں وابی اعتراض کرے نبی کو علم نہیں، آپ کہیں پڑھ قرآن، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وہ پڑھے قرآن، وہ کہے جی علم نہیں، آپ پڑھے جی ایسے علم نہیں، پڑھ اللہ کا قرآن۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ کہے نبی کو علم نہیں، آپ کہیں جی کیوں علم نہیں ہے کن کتریا، میں تجھے قرآن سناتا ہوں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ وہ کہے نبی کو علم نہیں، آپ کہیں چپ ہے، تو سنی کے بچے سے بات کر رہا ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ تو جواب دوں گا میں، کہیں گے نا ایسا؟ آپ کہیں گے تو کہتا ہے نبی کو علم نہیں، سن قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ وہ کہے جی نبی کو علم نہیں، آپ نے کہنا ہے قرآن تو کہتا ہے 15 سال کے بعد جو بارش ہونی ہے نبی کو 15 سال پہلے پتہ ہے۔ تجھے اگلے ہفتے کی بارش کا پتہ نہ ہو، تجھے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو، 15 سال کے بعد آنے والی بارش کا بھی اللہ کے نبی کو علم ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ آیتیں آپ کو انشاءاللہ مسئلہ علم غیب میں ہم سارا کچھ پڑھا دیں گے، ٹنا ٹن سنی بنا دیں گے آپ کو، اور ایسے پختہ لوہے توڑ اللہ کے فضل سے آپ کو دلائل سکھائیں گے۔ ان دلائل کے سامنے جو وابی ٹنڈ مار کر گرانے کی کوشش کرے گا اس کی ٹنڈ پھٹ جائے گی، آپ کے دلائل انشاءاللہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اب بتاؤ قرآن سے مضبوط کوئی چیز ہے؟ ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے بچوں،
نبی پاک حاضر ناظر ہیں، سنا دو قرآن، لائنیں لگا دو، پہلی آیت سن، دوسری آیت سن، تیسری آیت سن، چوتھی آیت سن، پانچویں آیت سن، چھٹی سن، ساتویں سن، آٹھویں سن، نویں سن، 10ویں سن، 11ویں کے نام کی 11ویں آیت۔ یوں آپ آیتیں یاد کر کے دلیلیں سنانے والے سنی بنیں گے کہ نہیں؟ سنی سن بنیں گے یا سنی سنانے والا بنیں گے؟ بولیں، سنی سن نہیں بننا، کیا بننا ہے؟ بولے ذرا کیا بننا ہے؟ آپ کہیں میں نبی پاک کا نوکر ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، کوئی نبی پاک کی شان پر اعتراض کرے بچ کے کیسے جائے گا؟ میں دیکھتا ہوں، میں بیٹھا نہیں نبی پاک کا نوکر، تو زبان چلا کے تو دیکھ، میں دلیلیں دے دے کر تجھے تیرے گھر نہ پہنچاؤں تو مجھے مصطفیٰ کا نوکر نہ کہنا۔ آپ نے ایسا بننا ہے بچوں، بنیں گے نا؟ پکی بات ہے، چھوڑ تو نہیں دے گے، پڑھنے سے بھاگ تو نہیں جاؤ گے، حافظ بنو گے، سارے عالم بنو گے، بولیں کتابیں پڑھنے والے بنو گے، بولیں اونچا بولیں، بولیے انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، اونچی آواز سے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ کوئی کہے تم نبی پاک کی شانیں کیوں بیان کرتے ہو تو اسے سنا دو، ہم اپنے نبی کے، سمجھ آئی نا؟ کوئی کہے آپ نبی پاک پر درود کیوں پڑھتے ہو تو آپ کہو ہم اپنے نبی کے، تم نبی کا نام کیوں چومتے ہو تو جواب دو ہم اپنے نبی کے، اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو؟ باقی دلیلیں بھی ہیں لیکن سنو ابھی، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم لجپال نبی کے، ہم مختار نبی کے، ہم سوہنے نبی کے، ہم لجپال نبی کے، ہم اپنے 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 نبی کے۔ پکی بات ہے؟ پکے رہو گے آپ بھی؟ یہ اللہ کرے آپ کا یہ جو جذبہ ہے نا سلامت رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے جس مسئلے پر تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ مسئلہ ہے رفع یدین۔ کیا؟ رفع یدین۔ رفع الیدین عربی میں اگر اس کو بولیں گے تو رفع الیدین، ہمارے عام بول چال میں رفع یدین،